شہروں کو سجا دیا میلاد مصطفیٰ کے لیے، شہروں کو سجا دیا میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ابو بکر و عمر اور عثمان علی، ابو بکر و عمر اور عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بے شمار افراد ایسے پیدا ہوئے جو اپنے علمی، فنی اور عسکری کارنامے کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں بادشاہ بھی ہیں، فوجی جرنیل بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، فاتحین بھی ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے، اپنے کارنامے کی وجہ سے زندگی کا ایک چھاپ چھوڑ کر اس دنیا سے گئے، اور لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑے اور سب سے بڑے مقام و مرتبہ اور درجات والے انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانے میں مختلف قوم اور مختلف علاقے کے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تمام نبیوں نے، تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق اپنی اپنی قوم کی رہبری اور رہنمائی کی، اپنے علم و عمل کے روشنی سے ایسا چراغ جلایا جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی ہے۔ اور ان سب میں جب باری آئی ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب پیدا کیا جو انقلاب تاریخ انسانیت میں کسی کے دور میں نظر نہیں آتا ہے۔ اگر میں تعریف کروں اپنے آقا کی، اگر میں حمد بیان کروں، ثنا بیان کروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شاید لوگ کہیں گے کہ یہ چونکہ مولوی محمد پر ایمان رکھتا ہے اس لیے اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے میں عیسائیوں کے مصنفین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے اس تعلق سے دو واقعے آپ کو بتلا کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ عیسائی کا ایک مشہور مصنف ہے مائیکل ہارٹ، جس نے دی 100 کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے سب سے پہلے نمبر پہ سر فہرست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ میری عقیدت مجھے بار بار میرا دامن کھینچتی اور کہتی ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ کا نام لکھو، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرو۔ میں نے کافی دنوں تک، ایک عرصہ تک اس پر غور و فکر کیا، اور پھر میرے دماغ نے مجھ سے کہا کہ اس کا صحیح حقدار صرف اور صرف محمد ہیں، اور اس لیے میں نے سب سے پہلے محمد کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے
یورپ کا ایک عیسائی مصنف جس نے ہیرو ورشپ نام کی ایک کتاب لکھی، وہ برٹش کے میوزیم ہال میں اس کا لیکچر ہوا کرتا تھا، اور اس کے عالمانہ گفتگو کی وجہ سے پورے یورپ کے لوگ امٹ کر کے اس کے تقریر اور واعظ کے اس کے لیکچر کے مجمع میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے ہیرو ایز اے پروفیٹ کے نام سے لیکچر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے یہ تقریر سننے کے لیے پوری عیسائی دنیا اس زمانے میں وہ لیکچر ہال میں جمع ہو گئی۔ بڑی تعداد میں عیسائی لوگ شریک ہوئے، اور جب وہ شخص اپنے لیکچر کا آغاز کیا تو اس نے اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا انتخاب کیا۔ جب آپ پر گفتگو ہونے لگی تو پورے حال میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا خیال یہ تھا، سب عیسائی تھے، ان کی یہ خواہش تھی اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج حضرت عیسیٰ کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، لیکن تھامس کارلائل نام کا وہ مصنف جس کے لیکچر سننے کے لیے، جس کی بات سننے کے لیے پورے یورپ امٹ کر آتے تھے، اس نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا شروع کیا، چمگوئیاں شروع ہوئی، کچھ لوگ ہنگامہ کرنے لگے۔ اس وقت میں اس شخص نے کہا کہ تم لوگ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، پورا حال بھی خالی ہو جائے تب بھی میں اسی عنوان اسی ٹاپک پر گفتگو کروں گا، کوئی نہیں بچے گا تو میں دیوار سے باتیں کروں گا اور دیوار کو اپنا لیکچر سناؤں گا۔ کتابوں میں آتا ہے آدھا گھنٹہ تک وہ شخص دیواروں کو مخاطب کر کے بات کرتا رہا، اپنا لیکچر دیتا رہا۔ اس کے بات میں ایسا جوش تھا، ایسا خروش تھا، ایسا اعتماد اور یقین تھا کہ اس کی باتوں کو سن کر جو لوگ واپس چلے گئے تھے وہ پھر دوبارہ حال میں جمع ہو گئے۔ یہ دو باتیں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مؤثر کوئی شخص نہیں گزرا ہے، اور جو انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے وہ انقلاب کوئی اور پیدا نہیں کر سکا۔ تو محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں۔ آپ کو جانے بغیر، آپ کو پہچانے بغیر، آپ کے تعلیمات کے معلومات کے بغیر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قل اے محمد آپ کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، میری بات مانو، میرے حکم کی تعمیل کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و امانت ہو، عدالت و صداقت ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری ہو،
تواضع، انکساری اور عاجزی ہو، صبر و توکل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، سیاسی سمجھ بوجھ ہو، رعایا پروری ہو، یہ ساری چیزیں الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا مسکرانا اور رونا، یہ سب کے سب قابل تقلید اور لائق اتباع ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساری چیزوں کو جانیں گے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول تم کو منع کرتے ہیں روکتے ہیں تم اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول نے کیا دیا جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا ہم کیا لیں گے، رسول اللہ نے کس چیز سے روکا اور منع کیا جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا ہم کیسے رکیں گے اور باز رہیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، منمانی طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، جھوٹی محبت کو دکھانے کے لیے ہر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، لیکن جو آقا نے فرمایا ہے وہ کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے یہ سوال کر دوں کہ جس آقا سے محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیرت کے بارے میں آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اور کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم محبت رسول کے نام پہ الٹے سیدھے کام کر گزرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا، ہمارے اخلاق نہیں سدھرتے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کی تعلیم آقا نے دی ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے۔ پھر صرف یہ جھوٹے دعویٰ کس کام کے ہیں؟ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، عشق نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعوے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ محبت ہو تو محبت کا اظہار ضروری ہے، اظہار کے طریقے کیا کیا ہوں گے کبھی الگ سے تفصیلی گفتگو میں کروں گا، لیکن آج آپ کو ایک بات بتا کر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا آج کے دور میں موجودہ حالات میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی سیرت کی کتاب پڑھیں اور دوسروں کو بھی ہم سیرت کی کتاب تحفے میں دیں، گفٹ میں دیں ان کو پڑھنے کے لیے۔ میں NGO کالونی میں 11 سال خطابت کیا ہے، اور وہاں ہر سال ہم ربیع الاول کے مہینے میں اعلان کرتے تھے۔ آپ میں سے اگر کوئی بھائی ہوں جو اس مہینے میں نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سیرت کی کچھ کتابیں انگریزی میں ہو، تیلگو میں ہو یا اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں آپ لائیں اور وہ کتاب جمعہ میں فری تقسیم کریں۔ پچھلے 8-9 سالوں سے برابر اس مہینے میں وہاں سیرت کی کتابیں تقسیم ہوتی تھیں۔ رسول اللہ سے محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ڈی جے بجا کے ناچیں گے، ڈی جے بجا کے ہنگامہ کریں گے، شور شرابہ کریں گے، راستے کو جام کریں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ ارے تم بھول گئے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دو، وہ صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا حکم دیا، راستہ روک کر کے لوگوں کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔
رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے سلام اتنی آواز سے کرتے جاگا ہوا آدمی سن لیتا، سویا ہوا آدمی نہیں جاگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ جو سو رہا ہے اس کی نیند خراب ہو میری آواز کی وجہ سے۔ یہاں راتوں رات ڈی جے بجائے جاتے، قوالی کے گانے لگائے جاتے، پورے محلے والوں کو تکلیف دی جاتی اور ساؤنڈ اتنا تیز رکھا جاتا کہ آنکھیں کان پھٹ جائیں۔ جو بیچارے ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتا ہے جا کر کے پوچھو کبھی۔ تم محبت کے اظہار کے نام پہ آج لوگوں کو ستا رہے ہو، لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ آقا نے اس سے منع کیا، اس سے روکا۔ رسول اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتے جب ہم ان کے تعلیم کی خلاف ورزی کریں، سنت کی خلاف ورزی، حکم کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری بات جو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندگی کے ہر شعبے میں ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص یتیم ہے، بچپن میں اس کے اوپر حالات آ گئے ہیں، وہ مسائل سے مشکلات سے گھر چکا ہے، تو اس کے لیے بھی اس در یتیم میں سبق ہے جو پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے باپ کو کھو دیا تھا، پیدا ہونے کے صرف 6 سال کے بعد ماں سے بھی جدا ہو گیا۔ اس سے زیادہ مسائل اور حالات بھلا کس پہ آ سکتے ہیں؟ اگر کوئی نوجوان ہے، اس نوجوان کو بھی مکے کے اس نوجوان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس نے اپنی پاک باز زندگی کی وجہ سے صادق و امین کا لقب پایا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کیا کرتے تھے۔ نوجوانوں کو اس مکے کے نوجوان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حاکم ہے تو مدینے کی وہ چھوٹی سی حکومت اور سلطنت میں حکومت کرنے والا حاکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں اور واقعات ہیں، اس کو وہاں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کسی کا دوست ہے تو ایک دوست کیسا ہونا چاہیے، دوستی کا حق کیا ہوتا ہے، اگر وہ سبق لینا چاہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بنانا چاہتا تو عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر کوئی شخص بیٹا ہے تو بیٹا کیسا ہونا چاہیے، ماں کا باپ کا کیا احترام ہونا چاہیے، کیا خدمت ہونی چاہیے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی والدہ تو بچپن میں 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں، لیکن ایک خاتون جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ایک مرتبہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد ان سے ملاقات کے لیے حضرت حلیمہ آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عزت و احترام میں اپنی چادر بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ادباً کھڑی ہو جاتی ہیں، احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ مدد کے لیے آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے حالات بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے بھی کہتے تو حضرت خدیجہ اپنے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق پھر سے تعاون اور مدد کرتی ہیں۔
بیٹا کو ماں کی خدمت کیسے کرنی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اور اگر کوئی باپ ہے تو اس کو وہ باپ سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے، جو حضرت زینب کے باپ، حضرت رقیہ کے باپ، حضرت ام کلثوم کے باپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، ان تمام 4 لڑکیوں کے باپ تھے۔ بیٹی کی پرورش کیسے ہوتی، بیٹی کی تربیت کیسی ہوتی، اور ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، کیسی محبت اور شفقت اور کیسی نرمی اختیار کرنی چاہیے، وہ بھی آقا نے کر کے بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھائی ہے، بھائی کے لیے یا بھائی بہن کے لیے ایک بھائی کی حیثیت سے اگر سبق لینا چاہے تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ کے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بھی سبق ہے۔ ایک غزوے کے موقع سے، غزوہ حنین کے موقع سے بہت سارے قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اتفاق سے ان قیدیوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی بیٹی حضرت شیمہ بھی تھی۔ یہ حضرت شیمہ وہی لڑکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں دودھ پیتے تھے، اس زمانے میں حضرت شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر گاؤں میں پھرایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کمر پہ، چھوٹے بچے کو عام طور پہ گاؤں گھر میں عورتیں لڑکیاں کمر پہ ایسے لے کر چلتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے گاؤں لے کر گھومے اور لوگوں سے کہتے کہ لوگوں دیکھو یہ میرا بھائی ہے، میں اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ بہن آج قیدی بن کر آئی تھی، جب ان کو پتہ چلا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان قیدیوں میں ہیں، ان کو بلایا گیا، وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بیٹھنے کے لیے بچھا دیا، اپنے قریب بیٹھایا، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑی نرمی سے ان کا حال اور خبر خیریت پوچھا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ حضرت شیمہ کو، بلکہ حضرت شیمہ اور ان کے قبیلے کے قیدی تمام قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا۔ ایک بھائی کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پرانے رشتوں کو اور پرانے احسانوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ بہن اور بھائیوں کے درمیان ہمیشہ محبت اور عزت قائم رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پر ظلم ہوا ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو ستایا اور پریشان کیا ہے، آپ مظلوم ہیں، تو آپ کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سبق ملتا ہے۔ طائف کے سفر میں طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا، کتنی گالیاں دی، کتنے پتھر برسائے، لہو لہان کر دیا۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر، آپ کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوئے اس کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فرشتے کو بھیج دیا، فرشتے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے کہ آپ اجازت دیں تو وہ دونوں پہاڑوں کو جس کے درمیان میں طائف آباد ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور تمام لوگوں کو کچل کر ختم کر دیا جائے۔ آقا نے فرمایا تمام نبیوں کو تکلیفیں دی گئی، تمام نبیوں کو اس راستے میں پریشان کیا گیا، ستایا گیا، لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی ہے، سب سے زیادہ ظلم مجھ پر ہوا ہے، اور مجھ پر بھی سب سے زیادہ ظلم اس دن ہوا جس دن میں نے طائف کے سرداروں کے سامنے خود کو پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس تکلیف کو نہیں بھلا پائے، تو ایک مظلوم کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سبق ہے۔
اگر آپ فاتح ہیں، آپ کو جیت ملی ہے، کامیابی ملی ہے، تو آپ کو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملے گا کہ جب آدمی کامیاب ہو جائے، فاتح ہو جائے، جیت مل جائے تو اس کو اکڑنا نہیں چاہیے، گھمنڈ غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، وہ مکہ جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، جو مکہ سے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان مدینے چلے گئے تھے، آج وہ مکہ مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غلبہ عطا کیا تھا۔ فاتح کی حیثیت سے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور تواضی کی وجہ سے آپ کا سر بالکل اونٹنی کے کوہان سے لگنے والا تھا، ایسے جھکے ہوئے تھے سر، اکڑ نہیں، تکبر نہیں، گھمنڈ اور غرور نہیں، تواضع، انکساری، عاجزی، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جواب دہی کا احساس، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ آج تھوڑی سی کامیابی مل جائے ہمیں، ہم ناچ گانے کرنے لگتے ہیں اور نہ جانے تکبر گھمنڈ غرور میں کیا کیا کرتے ہیں، پورے شہر میں آتش بازی کی آگ لگا دی جاتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ استاذ ہیں، ایک استاذ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا معلم ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر استاذ ہیں تو ان کو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ اور آئیڈیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے مل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی سے جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، دشمن سے آپ قتال کر رہے ہیں، اس موقع سے بھی آج دیکھیے یورپ اور امریکہ مل کر کے اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، کیا سلوک کیا ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ لوگ جو آج خود کو انسانیت کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی سے ان کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جب کسی جنگ کے موقع سے صحابہ کرام کو بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرتے، یہ تاکید کرتے، یہ تعلیم دیتے اور نصیحت کرتے کہ دیکھو کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تعلیم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا کرتے تھے۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے، آپ کی پیروی اور اتباع کریں گے کب؟ جب ہم یہ سب سمجھیں گے، جب ہم یہ سب جانیں گے۔ اور جاننے کے لیے ایک دو بیان سن لینا کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ایک تقریر سن لینے سے ادا نہیں ہوگا، ایک جلوس نکال لینے سے ادا نہیں ہوگا، ایک جلسہ کر لینے سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ ادا ہوگا ہم جب خود کتابوں کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے مطابق جو علم حاصل ہوگا اس پر جب عمل کریں گے، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا حق ادا ہوگا۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی جو باتیں عمل کی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔